آج ہم پاکستان کی حالیہ تاریخ کے ایک انتہائی دلچسپ اور متنازع کردار کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ پرویز مشرف، ایک ایسی زندگی اور کریئر جو پوری طرح انتہاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ ذرا سوچیں، ایک کریئر فوجی کیسے اقتدار کی بلندیوں تک پہنچتا ہے، بار بار قاتلانہ حملوں میں بال بال بچتا ہے اور پھر اسے ایک طویل اور حیران کن زوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب واقعی کسی سنسنی خیز کہانی سے کم نہیں۔ بی بی سی نے ان کے بارے میں ایک بڑی زبردست بات کہی تھی کہ پرویز مشرف کا سیاسی کریئر اپنی انتہاؤں سے پہچانا جاتا تھا، اور سچ پوچھیں تو اس سے بہتر کوئی خاکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی زندگی دراصل ایک پینڈولم کی طرح تھی۔ ایک طرف مکمل طاقت، عالمی سطح کے بڑے فیصلے اور زندگی بچ جانے کی وہ پراسرار کہانیاں تھیں، اور دوسری طرف مکمل رسوائی، لمبی جلاوطنی، اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب انہیں موت کی سزا تک سنا دی گئی۔ اس پورے سفر کو ہم 5 بنیادی حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم شروعات کریں گے اقتدار پر قبضے سے، پھر بات ہوگی اس اہم عالمی اتحاد کی، اس کے بعد ملکی بحران، پھر ان کے زوال کا آغاز، اور آخر میں جلاوطنی، غداری کا مقدمہ اور موت۔ تو چلیں سب سے پہلے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اقتدار پر قبضہ آخر ہوا کیسے؟ ایک فوجی افسر ملکی سیاست کے اس پیچیدہ میدان میں کیسے داخل ہوا؟ ان کی شروعات کافی روایتی تھی۔ 1943 میں دہلی میں پیدائش ہوئی اور پھر 1961 میں انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی جوائن کی۔ 1965 اور 71 کی جنگوں میں انہوں نے محاذ پر باقاعدہ خدمات انجام دیں۔ ان کی ترقی کی رفتار کافی تیز تھی، یہاں تک کہ 1998 میں وہ فوج کے سب سے بڑے عہدے یعنی آرمی چیف بن گئے۔ اس وقت لگ رہا تھا کہ سویلین حکومت مضبوط ہے، لیکن پھر 1999 کا وہ سال آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اکتوبر 1999 میں دراصل ایک بڑا ڈرامائی موڑ آیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے پرویز مشرف کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ہوا یہ کہ سینئر فوجی افسران نے اس فیصلے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ مشرف اس وقت ملک سے باہر سری لنکا کے دورے پر تھے۔ وہ فوراً واپس لوٹے اور حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بغیر کسی خون خرابے کے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ انہوں نے پہلے خود کو چیف ایگزیکٹو کا نام دیا اور پھر کچھ عرصے بعد صدر کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد شروع میں لگا کہ شاید پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ تعلقات میں کچھ بہتری آئے گی۔ 2001 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ ایک اہم سربراہی اجلاس بھی ہوا، لیکن بدقسمتی سے یہ امید جلد ہی دم توڑ گئی۔ کشمیر کے دیرینہ تنازع کی وجہ سے مذاکرات بغیر کسی ٹھوس معاہدے کے ہی ختم ہو گئے۔ ویسے بھی بھارت مشرف کو 1999 کے کارگل تنازع کا ماسٹر مائنڈ سمجھتا تھا، اس لیے ان پر ہمیشہ ایک گہرا شک موجود رہا، اور یوں امن کا وہ موقع بس یہ خواب بن کر رہ گیا۔ اب ہم کہانی کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی ایک ایسا اہم عالمی اتحاد جس نے پاکستان کی جغرافیائی سیاست کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ 9/11 کے حملوں کے فوراً بعد امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کا ایک انتہائی دو ٹوک اور سخت الٹیمیٹم سامنے آیا: یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف۔ ذرا اس جملے کی سنگینی کا اندازہ لگائیں۔ یہ محض کوئی عام بیان نہیں تھا، یہ ایک ایسی دھمکی تھی جس نے پاکستان کو اپنی خارجہ اور دفاعی پالیسی میں راتوں رات ایک بہت بڑی تبدیلی لانے پر مجبور کر دیا۔ اور اس شدید دباؤ کے نتیجے میں مشرف کو ایک بہت بڑا یو ٹرن لینا پڑا۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے پاکستان کی پالیسی علاقائی گروہوں کے حوالے سے کافی حد تک مبہم تھی، لیکن اب اس نئی پالیسی کے تحت انہوں نے انتہا پسندی کی شدید مذمت کی، مساجد کی غیر ملکی فنڈنگ پر پابندی لگائی اور افغانستان میں امریکی مہم کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس ایک فیصلے نے انہیں مغرب کا فرنٹ لائن اتحادی تو ضرور بنا دیا، لیکن ملک کے اندر مذہبی جماعتوں میں اس سے شدید غم و غصہ بھی پیدا ہوا۔ یہاں ہمیں اس ہندسے پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہوگا۔ 73,000 یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے۔ اکتوبر 2005 میں کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں جو تباہ کن زلزلہ آیا، اس میں ہلاک ہونے والوں کی یہ تعداد ہے۔ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ اس زلزلے میں بے گھر ہو گئے۔ یہ ایک ایسا سنگین اور دل خراش انسانی المیہ تھا جس میں حقیقت میں ان کی انتظامیہ کا سب سے کڑا امتحان لیا۔ اس قدرتی آفت کے بعد آنے والے سالوں میں سیاسی آفات نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا تیسرا باب، یعنی ملکی بحران اور مظاہرے، جس نے مشرف کی اقتدار پر گرفت کو شدید حد تک کمزور کر دیا۔ سال 2007 وہ وقت تھا جب چیزیں واقعی ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئیں۔
سب سے پہلے انہوں نے کرپشن کے الزامات پر چیف جسٹس کو معطل کر دیا۔ اس کے رد عمل میں پورے ملک کے وکلا سڑکوں پر نکل آئے اور زبردست مظاہرے کیے، جس کے بعد انہیں بحال کرنا پڑا۔ پھر اسی سال لال مسجد کا وہ فوجی محاصرہ ہوا جس میں 100 سے زائد افراد مارے گئے، اور پھر نومبر میں مشرف نے آئین کو ہی معطل کر کے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ان تمام فیصلوں نے ان کی مقبولیت کو بالکل نچلی سطح پر پہنچا دیا۔ ان تمام بحرانوں کے بعد اب ہم چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، زوال کا آغاز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے سیاسی کیریئر کا یہ آخری مرحلہ کیسے بکھرا۔ یہ سیاسی زوال بڑی تیزی سے آیا۔ دسمبر 2007 میں سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو ایک بم دھماکے میں قتل کر دیا گیا۔ اس اندوناک واقعے نے حکومت کے اس دعوے کو مکمل طور پر غلط ثابت کر دیا کہ ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اس کے فوراً بعد 2008 کے اوائل میں جو انتخابات ہوئے، اس میں مشرف کے اتحادیوں کو بدترین شکست ہوئی۔ اپوزیشن نے مل کر حکومت بنا لی اور ان کے خلاف مواخذے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بالآخر اس شدید دباؤ کے تحت 18 اگست 2008 کو پرویز مشرف نے ایک طویل تقریر کی اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اور یوں ہم ان کی زندگی کے آخری اور انتہائی ڈرامائی باب پر آتے ہیں، جلاوطنی، غداری کا مقدمہ اور موت۔ ایک ایسا وقت جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اقتدار چھوڑنے کے بعد وہ لندن اور دبئی چلے گئے۔ 2013 کے انتخابات میں وہ بڑی امید کے ساتھ واپس آئے، لیکن انہیں الیکشن لڑنے سے ہی روک دیا گیا۔ ان پر کئی تحقیقات شروع ہوئیں، جن میں سب سے سنگین مقدمہ 2007 کی ایمرجنسی لگانے کے حوالے سے غداری کا تھا۔ 2016 میں وہ علاج کے لیے ملک سے باہر چلے گئے، اور پھر 2019 میں وہ فیصلہ آیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ انہیں غداری کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی۔ اگرچہ بعد میں ہائی کورٹ نے اس کارروائی کو کالعدم کر دیا تھا، لیکن اس فیصلے کی گونج پورے ملک میں سنائی دی۔ ان کے آخری ایام نے پاکستانی معاشرے کو واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب یہ خبر آئی کہ ایک نایاب بیماری کی وجہ سے ان کے اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو ایک گرما گرم بحث شروع ہو گئی۔ ایک طبقے کا ماننا تھا کہ انہیں ہمدردی کی بنیاد پر پرامن موت کے لیے اپنے وطن واپس آنے کی اجازت دی جانی چاہیے، جبکہ دوسرے طبقے کا سخت اصرار تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، انہیں واپس آتے ہی گرفتار کر کے ان کے جرائم کا حساب لیا جائے۔ لیکن وہ پاکستان واپس نہ آ سکے اور 79 سال کی عمر میں دبئی میں ہی انتقال کر گئے۔ یہ پوری کہانی ہم سب کے لیے ایک انتہائی فکر انگیز سوال چھوڑ کر جاتی ہے۔ ایک جمہوریت آخر اس تضاد کو کیسے سمجھے جہاں ایک حکمران معاشی جدت لانے کا دعویٰ کرتا ہے، عالمی سطح پر ایک اہم اتحادی بنتا ہے، لیکن دوسری طرف اسی ملک کے آئین کو معطل کر دیتا ہے؟ پرویز مشرف کی وراثت دراصل انہی تضادات کا ایک پیچیدہ مجموعہ ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔